میں نے ایک سنی گھرانے میں آنکھ کھولی اور مجھے اپنے علماء کرام سے بچپن سے ہی یہ بات سننے کو ملی کہ ہمارے اہل تشیع بھائی قرآن حکیم کے کل 40 پاروں کو مانتے ہیں، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ 10 پارے بکری کھا گئی ہے، نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ من اور ذالک۔ اسی گستاخانہ عقیدہ کی نحوست کی وجہ سے آج تک ان میں کبھی بھی کوئی حافظ قرآن پیدا نہیں ہو سکا۔ کیا ہمارے سنی علماء کرام کے یہ دونوں دعوے درست ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے جی، آپ نے خود کبھی تصدیق نہیں کی۔ آج تک کسی سنی عالم نے یا سنی پبلک میں سے کسی شخص نے اہل تشیع کی مسجد میں جا کے قرآن کو فزیکلی خود چیک کیا ہے کہ وہ کتنے پاروں والا قرآن چھاپ رہے ہیں یا وہ کس قرآن کو مانتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ چل جاتا۔ یہ جو میرے ہاتھ میں قرآن ہے نا میرے بھائی، یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے، اور یہ جس رائٹر کا لکھا ہوا ہے نا وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ 15-20 سال اسے شافاد پرنٹنگ پریس والوں نے جاب دیے رکھی، میں 80s کی بات کر رہا ہوں۔ اسی وقت انہوں نے اس سے یہ قرآن لکھوایا، اور کمال کی اس کی رائٹنگ ہے کہ ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہو رہی ہے ایک۔ یہ آلموسٹ آپ دیکھ لیں 500 سے بھی زیادہ، 600 صفحات کے اوپر یہ مصحف ہے، اور اس کا نام ہے عثمان طٰہٰ، دمشق شام کا وہ رائٹر ہے جس نے یہ کاتب جس نے یہ قرآن لکھا ہے۔ یہ بلو بائنڈنگ کے ساتھ سعودیہ سے چھپ رہا ہے، یہی ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ اسی کے رائٹس ہیں جو ایران سے چھپ رہا ہے۔ آپ پاکستان میں شیعہ کا کوئی بھی مدرسہ دیکھ لیں، اس میں یہی قرآن پڑھا ہوگا، سیم چھاپا۔ تو یہ پھر جھوٹے پروپیگنڈے انہوں نے کیوں کیے ہوئے ہیں خام خواہ؟ کہ جی ان کا تو یہ عقیدہ ہے۔ بھائی قرآن جو ہے یہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا میں ہر مسلمان کے گھر ایک ہی مصحف ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے مصحف کے اوپر۔ کتابوں کے اندر اگر روایتوں کا چکر آیا تو وہ تو میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ موجود ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں اس قسم کی مردود روایتیں پائی جاتی ہیں، یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ روایتیں کوٹ کی جاتی ہیں، جس سے عام آدمی کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کو محفوظ نہیں مانتے۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ صرف سنی نہیں، شیعہ بھی اہل سنت کے بارے میں اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ یہ اس قرآن کو محفوظ نہیں مانتے، اور اس قرآن کے بارے میں جس کے بارے میں قرآن میں خود گارنٹی ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس الذکر یاد دہانی کو، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے حفاظت کی گارنٹی خود لی ہوئی ہے، تو اس کے لیے کسی عالم دین سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اور وہ یہ جو پہلے مجھ سے پھکی والا جواب لے لیں، یہ کہتے ہیں جی شیعہ چونکہ گستاخ صحابہ ہے نا، اس لیے آپ کو ان میں کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ اچھا، تو میرا سوال ہے کہ گستاخ صحابہ بڑا مسئلہ ہے یا گستاخ رسول ہونا؟ تو بریلویوں کے نزدیک اہل حدیث اور دیوبندی پکے گستاخ رسول ہیں، تو پھر اہل حدیث اور دیوبندیوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہونا چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، کیسی پھکی ہے اس تو بڑی پھکی؟ گستاخ رسول بڑی چیز ہے یا اللہ کا گستاخ ہونا؟ ہاں، تو اہل حدیث اور دیوبند کے نزدیک بریلوی مشرک ہیں اور وہ اللہ کے گستاخ ہیں کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، تو بریلویوں میں تو کوئی حافظ قرآن نہیں پھر ہونا چاہیے۔ تو کیا پریکٹیکلی ایسا ہی ہے کہ بریلویوں کے اندر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، دیوبند اور اہل حدیث کے اندر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے؟ تو یہ جو آپ نے کہانی کرائی تھی، یہ چورن بیچا تھا، وہ تو میں نے فزیکلی آپ کا ختم کر دیا۔ رہ گئے اہل تشیع، تو سر پاکستان میں ٹرینڈ نہیں ہے اہل تشیع کے ہاں حفظ والا، اب حفظ کے مدرسے ان کے آئے ہیں۔ ہمارے پاس جو حیدر نقوی بھائی آتے ہیں وہ حافظ قرآن ہے، اور ماشاءاللہ اس طرح ان کو کراس ریفرنسز یاد ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں، بڑے پکے حفاظ بھی اس طرح نہیں کہ ریفرنس کوٹ کر سکتے۔ ایران میں ہزاروں حفاظ ہیں، پاکستان میں بھی اب کئی ایک حفظ کے مدرسے شروع ہیں، اور اہل تشیع کے ہاں جو سب سے ایک سمجھ لے کم درجے کا فرقہ جسے اثنا عشری شیعہ جو ہیں وہ گمراہ سمجھتے ہیں، وہ ہیں اسماعیلیہ، اور ان کی بھی برانچ ہے بوہریہ۔ اسماعیلی بوہری جو ہے نا، انڈیا میں ہزاروں حفاظ ہیں ان کے اندر، ایک ایک خاندان میں سارے گھر والے حافظ ہیں۔ ترجمہ ویسے کسی کو نہیں آتا، وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں نا، ایک بھائی ریورٹ ہوئے، کویت میں رہتے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے قرآن ترجمے سے پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ میرا یعنی عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں چھوٹے بچے حافظ ہیں۔ حفظ کرنے کے اوپر جو ہے نا وہ پورے کا پورا زور ہے،
عقیدوں پہ نہیں. لہٰذا یہ جو آپ اتنے عرصے سے کہانیاں کروا رہے تھے, بڑے بڑے انہوں نے مناظروں کی نا سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں کہ ایک بار شیعہ ایک سنی کو گھیر گھار کے شیعہ ڈکلیئر کر کے مناظرے میں لے آئے, اور وہ حافظ تھا, کیونکہ شیعہ کے پاس تو حافظ ہی کو نہیں ہوتا, اور وہ آ کے وہاں پہ بھول گیا. ایڈی ایڈی کہانیاں بنائی ہیں. سر کئی سالوں سے جو قرات کے مقابلے ہیں نا وہ ایران کے قاری جیت رہے ہیں. سر سارے بزرگوں کی ہر چیز ہی کہانی نکلی, آواز اڑنا بھی کہانی نکلی, اور جو زمین دی چیزیں سن وہ بھی غلط, اڑنے والی بھی غلط. اور یہ بکری والا انہوں نے جو پٹی پڑھا دی کہ جی وہ بکری کھا گئی تھی, بکری والی حدیث تو سنن ابن ماجہ میں ہے 1944. آپ حدیث سنن ابن ماجہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کھول لیں اسلام 360 میں, کہ وہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک میرے پاس وہ اوراق موجود تھے جس میں قرآن کی یہ آیات لکھی ہوئی تھی کہ جس کا تعلق بڑی عمر کی رضاعت کے ساتھ تھا, اور یہ ہے کہ وہ ایک یا دو دفعہ دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی رضاعت کا رشتہ. اور ہم وہ پڑھتے تھے, اور حتیٰ کہ حضور کی وفات ہو گئی اور وہ میرے تکیے کے نیچے وہ رکھا ہوا تھا, اچانک ایک دن بکری آئی تو وہ اس کو کھا گئی, کیونکہ اس وقت وہ پتوں کے اوپر اور اس چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا. تو یہ تو سر سنن ابن ماجہ سنیوں کی کتاب میں ہے کہ بکری کھا گئی. اور بکری کھانے سے کیا ہوا, قرآن سے آیات ختم ہوگی. ویسے یہ آیات جو ہے نا یہ تو منسوخ ہے, یہ تو ویسے ہی آپ کو قرآن میں نہیں ملنے لگی. اور اس طرح کی احادیث کے اوپر تعویل کرتے ہیں اہل سنت. یہ تو صحیح مسلم میں بھی ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پہلے اللہ کی کتاب میں یہ حکم نازل ہوا, پھر یہ حکم نازل ہوا کہ 5 دفعہ کم از کم اگر کوئی دودھ بچہ پی لے تو حرمت ثابت ہوتی ہے. تو اللہ کی کتاب میں تو کہیں موجود نہیں ہے. تو وہ اہل سنت کہتے ہیں یہاں کتاب سے مراد شریعت ہے, اور کتاب میں پڑھتے تھے رجم کی آیات, وہ سنن ابن ماجہ کی 1944 حدیث میں جو ہے وہ کہتے ہیں قرآن میں پڑھنے سے مراد ہے قرآن کی تشریح میں پڑھتے تھے. دیکھا اپنے کس طرح تعویل کر دینے. ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں تعویل کو. تو سر شیعہ کے لیے پھر یہی والی تعویل آپ قبول کیا کریں. وہ بھی اگر صحیح بخاری سے آپ کو وما خلق الذکر والانثی وخلق الذکر والانثی ابن مسعود کی روایت میں اختلاف بتاتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے, تو وہاں پہ بھی اختلاف. بہرحال اس وقت جو مصحف ہمارے ہاتھ میں نا اس کے اوپر اجماع ہے. ٹھیک ہے, جو مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک یہی مصحف ہے. لہٰذا یہ بکری کھانے والی روایت تو آندہ آپ نے بیان نہیں کرنی ہے. اور دوسرا, پارے تو نبی الاسلام کے زمانے میں ہے ہی نہیں تھے, کہاں سے کھا جانے تھے. نبی الاسلام کے زمانے میں تو صورتیں تھیں, یا صحابہ کے زمانے میں منزلیں ہوئیں تاکہ 7 منزلیں ایک ہفتے میں کوئی قرآن مکمل کر لے. بعد میں جب تھوڑی سستی آئی تو پھر اس کو 30 پاروں میں ڈیوائڈ کیا گیا کہ اگر کسی نے مہینے میں قرآن مکمل کرنا ہے تو روز کا 1 پارہ پڑھ لے. یہ تو بنو امیہ کے دور کے اندر پہاڑوں ان کی پاروں کی ڈویژن ہوئی ہے. اس لیے آپ دیکھیں سعودیہ میں آپ کو کئی قرآن ملیں گے جو پاروں کی تفریق کے بغیر پرنٹ ہوئے ہیں, وہ اس تفریق کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ بکری کھا گئی تھی, یہ بالکل جھوٹ ہے. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ حافظ نہیں ہوتا, ورنہ تو میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ اگر صحابہ کے گستاخ میں کوئی حافظ نہیں ہے تو رسول اللہ کے گستاخ یعنی دیوبندی اور اہل حدیث بقول بریلویوں کے, ان میں بھی کوئی حافظ نہیں ہونا چاہیے. تو امام کعبہ تو ہر دفعہ مصلی سناتا ہے, جس کے پیچھے آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی ہے, اس کو حفظ کیسے ہو گیا ہوا ہے. سر میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ کافر بھی قرآن کو حفظ کرے نا, اس کو بھی حفظ ہو جائے گا. سر گرو نانک کو 14 پارے یاد تھے, یہ تو مسلمان فخریہ بتاتے ہیں. یہ تو نالج کی بات ہے, کوئی بھی حاصل کر لے. اور بقول دیوبند اور اہل حدیث کے بریلوی جو ہیں اللہ کے گستاخ ہیں, شرک کرتے ہیں. تو بریلویوں میں تو اتنے حافظ ہیں, صرف الیاس قادری صاحب نے جتنے حافظ نکال دیے ہیں, آندہ تو 50 سال آپ حافظ نہ پیدا کریں, اتنے حافظ انہوں نے مدنی منوں کی شکل میں مدرسۃ المدینہ سے نکال دیے ہوئے ہیں. تو حفظ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے. تو شیعہ کے ہاں بھی میرے بھائی ہزاروں حفاظ موجود ہیں, آپ جائیں ان سے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب یہ حافظ ہیں, آپ ان سے ملیں. پھر آپ نے کوئی نیا بہانہ گھڑنا ہے. حفظ چاہے ادھر کسی نے کیا ہو چاہے ادھر کیا ہو, جب تک اس کے مطابق نہیں اپنے آپ کو کرتا نا, کوئی فائدہ نہیں ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, افسوس ایسے حفاظ کے اوپر. جن حافظوں کے آپ کو فضائل بتائے جاتے ہیں وہ حافظ اور ہیں جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے. ان حفاظ کے لیے فضیلت ہے, خالی حفظ کرنے سے کچھ بھی نہیں ملنا جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. لہذا یہ بالکل کہانی تھی کہ جی شیعہ کا قرآن الگ ہے, سنیوں کا الگ ہے.
اور شیعہ جو ہے وہ 40 پارے مانتے ہیں اور سنی 30 پارے مانتے ہیں. میرے بھائی ہم تو 40-30 کی تفریق سے بھی پہلے کی بات کرتے ہیں. قرآن کی 114 صورتیں ہیں. میری اس حوالے سے کئی ایک ویڈیوز قرآن کے تعارف کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہیں. قرآن کی جو تفسیر ریکارڈ ہوئی اس میں پہلے 6 لیکچرز قرآن کے انٹروڈکشن میں نے 40 پوائنٹس کور کیے ہیں. اس میں نے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ خدا کے لیے ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام لگانا چھوڑیں. غیر مسلم جب اس طرح کے مناظرے ویڈیوز دیکھتے ہوں گے تو کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں کہ ان کا تو اپنی ایک جو کتاب ہے اس کے اوپر ہی کوئی اتفاق نہیں ہے، جبکہ پریکٹیکلی سب یہی قرآن پڑھ رہے ہیں. بتائیں نا کسی شیعہ کے گھر سے دوسرا قرآن نکلا ہے یا کسی سنی کے گھر سے دوسرا قرآن نکلا ہے، پریکٹیکلی تو اسی کو فالو کر رہے ہیں. تو پھر بات خام خواہ چند کمزور روایات یا آؤٹ آف کانٹیکس روایات اٹھا کر جن کو سنی شیعہ کے بڑے محدثین خود ریجیکٹ کرتے ہوں یا تعویل کرتے ہوں، وہ آپ ان کے کھاتے میں تو نہ ڈالیں. امین الحسینی صاحب ہیں ایک شیعہ کے اسکالر، انہوں نے کتاب لکھی ہے شیعت کا مقدمہ. اس میں شیعہ کے اوپر جو الزامات ہیں ان کے جواب دیے انہوں نے کہ یہ تو آپ کی پبلک نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہے. تو یہ پبلک نے خالی شیعہ کے بارے میں نہیں پڑھایا ہوا. بریلوی نہیں کہتے کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہیں اور خارجی ہیں، تو اہل حدیث مان لیں گے ان کے کہنے پہ، اور اہل حدیث کے کہنے کے اوپر بریلوی اپنے آپ کو مشرک مان لیں گے. تو سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ پریکٹیکلی بات کریں اور علمی اختلاف کریں، تکفیر کسی کی نہ کریں. ٹھیک ہو گیا جی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. میرے بھائیو، الحمدللہ آج 24 جنوری 2021 کو سنڈے کے دن ہمارا یہاں پر جو پروگرام تھا تھوڑی دیر پہلے ہی وہ مکمل ہوا ہے. اور چونکہ یہ سنڈے والے دن ہم نے ایک ملاقات کا دن رکھا ہوا ہے اور دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، درس سننے کے اعتبار سے بھی سب سے سوٹیبل دن سنڈے کا ہی ہے کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے. تو اس لیے وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں سے بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی لوگ درس اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں پر آتے رہتے ہیں. تو ان کے لیے میں کچھ SOPs بیان کر دوں تاکہ ان کو آتے ہوئے کوئی دقت نہ اٹھانی پڑے، اور جو یہاں پر آئیں ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کس ڈیکورم کے ساتھ یہاں پہ شریک ہونا ہے. اس ریکارڈنگ کو کرنا ہمارے لیے اب ضروری ہو گیا. چونکہ میں اپنی ذاتی جو مصروفیات ہیں دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے یا اپنے آفس کی مصروفیات یا فیملی جو میری کمٹمنٹس ہیں ان کی وجہ سے روزانہ تو ملاقات نہیں کر سکتا، یہ پاسبل بھی نہیں ہے. اسی لیے ہم نے سنڈے کا ایک دن مخصوص رکھا ہوا ہے، اور اللہ کے فضل سے پچھلے 10 سالوں میں کوئی ناغہ نہیں ہے. 2017 سے پہلے یہ سیٹرڈے کا دن ہوتا تھا، اب پرماننٹلی 2017 سے اکتوبر کے مہینے کے بعد سے یہ سنڈے کا دن ہم نے رکھا ہوا ہے. کیونکہ ہم نے دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں جانا نہیں ہوتا، لوگ خواہش مند ہوتے ہیں، وہ سب کے سب یہیں پر ہمارے اس جیلم اکیڈمی کے اندر آتے ہیں. اور جیلم شہر کوئی بہت بڑا نہیں ہے، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر اندر یہ شہر ہے. تو یہاں پہ اس اکیڈمی کے ایڈریس تک پہنچنا کوئی ایشو بھی نہیں ہے. تو اس لیے لوگ پھر آ جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا تو فرشتہ انسانی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم فلاں شخص کو کس لیے ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں صرف اللہ کے لیے اس سے محبت رکھتا ہوں. تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تمہیں یہ خوشخبری سناؤں کہ اللہ بھی تم سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے محبت رکھے پھر اللہ اس سے محبت رکھتا ہے. صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو یہاں پہ تو الحمدللہ پیورلی علم دین، قرآن و سنت کی تعلیمات دی جا رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. ایک اور چیز جو میری ذات کے حوالے سے میرے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے کچھ عرصے سے، پہلے سے ہے لیکن اب کچھ زیادہ ہو گئی ہے، کہ لوگ میرے گھر تک پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ میرے 2 گھر ہیں، ایک جیلم میں اور ایک اسلام آباد کے اندر، اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی روٹین نہیں ہوتی کہ میں کس وقت کہاں پر ہوں گا. اور دوسرا میرے لیے پاسبل بھی نہیں کہ میں لوگوں سے گھر میں ملاقات کروں. کئی ایک ایشوز بیچ میں انوالو ہیں، اور میں کوئی پبلک اکاؤنٹ ہولڈر بھی نہیں ہوں کہ میں
پبلکلی آ کے گیدرنگز میں بیٹھوں، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دے کر مجھے مجبور کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ملاقات کرتے تھے تو آپ وہاں کے حکمران بھی تھے، تو میرا حکمرانی والا معاملہ تو نہیں، میں تو ایک دائی ہوں۔ پھر ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے، اس میں پبلک گیدرنگز کے اندر جانا ایک مشکل کام ہے، تو مہربانی کر کے میرے گھر میں نہ آیا کریں۔ اگرچہ آلموسٹ 99.99% لوگ تو محبت کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن میرا شرعی حق ہے کہ میں کسی سے نہ ملوں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر کسی کے گھر پہ جاؤ تو 3 دفعہ اجازت مانگو، جواب ملے تو درست ورنہ واپس آ جاؤ۔ اچھا، جواب بھی دینا اندر والے بندے کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کا خاموشی اختیار کرنا یہ ہے کہ وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا، تو اس لیے مہربانی کیا کریں میرے گھر تک بھی نہ آیا کریں۔ اکثر اوقات تو میں گھر میں ہوتا بھی نہیں ہوں، پھر آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں اب اسلام آباد والے گھر میں ہوں یا جہلم والے گھر میں ہوں، تو جہلم میں ہی ملاقات ہوگی سنڈے والے دن، آپ ہماری اکیڈمی میں آ جائیں اور میں اس کے لیے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اس حوالے سے۔ اور اس کو 12 پوائنٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک آخری بات میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتاؤں، یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں بتا رہا، کہ واحد پلیٹ فارم ہے دنیا میں یہ کہ جو اتنے بڑے لیول کے اوپر دعوت کا کام کر رہا ہے، اور جو یہاں پہ سپیکر بیٹھا ہوا ہے وہ پبلکلی لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، ورنہ آپ کسی بھی بڑے عالم دین یا کوئی سیلیبریٹی بن چکا ہے دعوت کے حوالے سے، آپ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ ملاقات کر نہیں سکتے، ٹائم ہی نہیں دیں گے جب تک کوئی بہت بڑی سفارش نہ ڈال لیں، ان کی اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم پوری پابندی کے ساتھ یہاں پہ سنڈے والے دن بیٹھتے ہیں تاکہ لوگ جو ملنے کے لیے آتے ہیں انہیں کوئی دقت نہ اٹھانی پڑے، تو مہربانی کریں اگر یہ سلسلہ آپ چاہتے ہیں کہ جاری رہے تو سنڈے کے علاوہ نہ ہمارے بھائیوں کو تکلیف دیں نہ مجھے تکلیف دیں، کیونکہ ہماری دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے اور کئی ایک مصروفیات ہیں جو کام ہم نے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ آن لائن دعوت کا سلسلہ جو 99.99% آن لائن ہے، کیونکہ جتنے لوگ یہاں پہ ملنے آتے ہیں انہوں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوا ہے، فیس بک پہ دیکھا ہے، واٹس ایپ پہ دیکھا ہے، تو ان کو تعارف ہوا ہے نا، تو وہ سلسلہ اب چلتا رہنا چاہیے۔ ادروائز اگر آپ ملاقاتوں کے چکر میں ڈال دیں گے پھر یہ ویڈیوز کی ریکارڈنگ کا سلسلہ، مجالس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ، پھر یہ رک جائے گا، پھر تو ہم وہی کام کرنے شروع کر دیں گے جو پیر فقیر اور بڑے بڑے علماء کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ہمیں اس فتنے سے آزاد رکھیں، ہم کہیں پہ جاتے بھی نہیں اسی وجہ سے، کسی سے 1 روپے کا چندہ بھی نہیں لیتے، کوئی ٹور بھی نہیں لگاتے، کوئی برانچ نہیں کھولی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہوئی، کوئی مسجد نہیں بنائی ہوئی، یہ اکیڈمی بھی صرف نام کی اکیڈمی ہے، ادروائز اس کا اگر اصلی نام دیکھا جائے تو یہ ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے جو ہفتے میں ایک ہی دن چند گھنٹوں کے لیے کھلتی ہے اور وہ سنڈے والے دن۔ اب میں آپ کو 12 پوائنٹس کور کر دیتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، ملاقات کے لیے صرف اور صرف سنڈے کا دن ہے، اور وہ بھی کوشش کریں کہ آپ نے آنا ہے تو صبح ناشتہ کر کے چل پڑیں اپنی اپنی جگہوں سے، جو قریب کے لوگ ہیں۔ آپ بے شک 9 بجے یہاں پہ آ کے ناشتہ بھی کر سکتے ہیں، ناشتے کا بہترین انتظام موجود ہے، اگر آپ 9 بجے 8 بجے پہنچ سکتے ہیں تو آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو ناشتہ بھی ملے گا۔ لیٹ سے لیٹ کوشش کریں 11 بجے تک آپ ادھر ہوں، کیونکہ ہم نے آلموسٹ 11:15 11:30 کھانا دینا ہوتا ہے، اور بہت کوئی زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے تو 1 بجے سے پہلے پہلے یہاں پہ پہنچ جائے، ورنہ آپ کو یہاں سے پھر وہ انٹر نہیں ہونے دیں گے، پھر بعد میں ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے ڈیکورم کا خیال رکھنا ضروری ہے، ادروائز اس معاملے کو مینج کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، جو لوگ دور سے آ رہے ہیں نا، اب وہ 11 کو ٹارگٹ نہ کریں، کوشش کریں کہ فجر پڑھ کے سوئیں نا، سیدھے چل پڑیں اور ناشتہ ہمارے ساتھ آ کے کریں، بجائے یہ کہ جی وہ 11 کا ٹائم بتایا تھا، لیٹ سے لیٹ 1 تو چلے ہم 10 بجے نکل پڑیں گے، یہ کام نہ کریں۔ بعض اوقات راستے میں گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے، کوئی اور ایشوز آ جاتے ہیں، تو مہربانی کر کے نا آپ ٹارگٹ یہی کریں کہ فجر پڑھ کے نکل پڑیں، آپ کو کوئی ادھر مسئلہ نہیں ہوگا، آپ ادھر صبح 7-8 بجے بھی پہنچ جائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی یہاں پہ آپ کو بھائی اکوموڈیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 3، جو بہت زیادہ دور علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں
جہلم کے لیے تو مہربانی کریں وہ ایک دن پہلے آ جائیں. جہلم میں بہت سستے ہوٹل اویلیبل ہیں, آپ کسی بھی ہوٹل میں آ کے ٹھہر سکتے ہیں. خصوصاً جو کراچی سے آنے والے لوگ ہیں, ملتان سے آنے والے لوگ ہیں, وہ سیٹرڈے کو شام تک پہنچ جائیں تاکہ وہ یہاں پہ پھر آرام کریں, تبھی وہ سنڈے کی مجلس اٹینڈ کر سکتے ہیں. ادروائز صرف سنڈے کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ کو تھکاوٹ بھی ہوگی. اور کراچی سے آنے والے لوگوں کے لیے سب سے بیسٹ تیز گام ہے, کیونکہ وہ آلموسٹ جہلم شہر میں 5 بجے شام کو پہنچتی ہے, اور ریلوے اسٹیشن سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہماری اکیڈمی ہے. تو بہتر ہے کراچی کے جو لوگ ہیں یا کراچی سے لے کر لاہور تک کے جتنے بھی لوگ ہیں, وہ تیز گام آلموسٹ سارے بڑے اسٹیشنز پہ رکتی ہے. تو وہ 5 بجے اس اعتبار سے بیٹھیں کہ 5 بجے شام کو جب وہ جہلم پہنچے, وہ جہلم ڈراپ ہوں اور یہاں پہ ہوٹل میں رکیں, اور صبح آگے ناشتہ ہمارے پاس کر لیں. اور ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ میں بعد میں بتا دوں گا, وہ رابطہ کریں. تو اگر کھانے وغیرہ, اگر رات کا بھی کھانا ہوگا انشاءاللہ وہ بھی اکاموڈیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اکیڈمی میں کوئی رہائش کی جگہ نہیں, آپ کو ہوٹل میں ہی ٹھہرنا پڑے گا. پوائنٹ نمبر 4, جب بھی آئیں اپنا شناختی کارڈ اوریجنل والا ساتھ لے کے آئیں. اور چونکہ اب کورونا کا ایشو بھی چل رہا ہے تو ماسک اپنے لے آئیں. اگر آپ بھول جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے نو پروفٹ نو لاس کے اوپر ماسک نیچے رکھے ہوتے ہیں, وہ آپ کو یہاں سے امید ہے مل جائیں گے, لیکن بہتر ہے کہ اپنا ماسک اپنے ساتھ لے کے آئیں. پوائنٹ نمبر 5, سامان لانے سے گریز کریں جی. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک دن کے لیے گئے ہیں تو آپ اتنا بڑا بیگ اٹھا لیں. اور بعض اوقات لوگ میرے لیے گفٹ بھی لے کے آنا شروع کر دیتے ہیں, پھر یہاں کے مجھے ایکسپلائٹ کرتے ہیں جی تحفہ لینا سنت ہے. ٹھیک ہے سنت ہے, لیکن اس سنت کے ساتھ کچھ اور آزمائشیں آج کے دور کے اعتبار سے جڑی ہوئی ہیں. مہربانی کریں, تحفہ یہ ہے کہ آپ مجھے دعاؤں کا تحفہ دیں, مہربانی کر کے اپنے ساتھ سامان نہ لے کے آیا کریں. یہاں پہ پھر ہمیں وہ سامان باہر رکھوانا پڑتا ہے سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے. سامان کوئی, ہاں کسی کو مجبوراً کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن کوشش کریں کہ سامان کوئی بیگ وغیرہ اپنے ساتھ نہ لے کے آئیں. پوائنٹ نمبر 6, فیملی کے ساتھ نہ آئیں. عورتوں کے لیے ہم نے کوئی انتظام یہاں پہ نہیں رکھا ہوا. عورتیں جو ہیں وہ آن لائن ہی سنیں گی, ویڈیوز دیکھیں گی. یہاں پر عورتوں کا کوئی بندوبست نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو بھی لانے کی ضرورت نہیں جو بہت چھوٹے ہیں. ہاں کچھ سمجھدار ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درس کے دوران تنگ نہیں کریں گے اور آپ کی مجبوری ہے کہ آپ ان کو گھر میں چھوڑ نہیں سکتے, تو پھر آپ ان بچوں کو لا سکتے ہیں. وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے, بہتر ہے کہ ان کو بھی چھوڑ کر آئیں. پوائنٹ نمبر 7, وہ ہے اکیڈمی کا ایڈریس. اکیڈمی کا ایڈریس بہت آسان ہے. اسٹینڈرڈ میڈیکل سٹور جہلم میں چند بڑے میڈیکل سٹورز میں سے ہے, مشہور جگہ ہے. تحصیل روڈ ہے. یہ کسی زمانے پہ یہاں پہ تحصیل ہوتی تھی, اب یہاں پہ اراضی سینٹر بن چکا ہے, جو یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا ہے زمین کے ریکارڈ وغیرہ کا. وہ جہلم میں یہی بنا ہوا ہے, اس کے بالکل پاس ہماری اکیڈمی ہے. تو اگر آپ کو وہ نہیں اسٹینڈرڈ میڈیکل سٹور نہیں یاد رہتا تو یہ اور تحصیل روڈ کو یاد کریں, اور دریا کے کنارے. صدر تھانہ بھی سامنے بلڈنگ ہے, لیکن امید ہے کچھ عرصے تک یہاں پہ شفٹ ہو جائے گا, ابھی بلڈنگ مکمل نہیں ہوئی ہے. تو پھر لوگ وہ تھانہ جو عارضی طور پہ شفٹ ہوا ہے وہاں پہ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں. تو آپ اسٹینڈرڈ میڈیکل سٹور یا تحصیل روڈ, دریا کے کنارے, افغانہ مسجد کے پاس, یہ سارے کے سارے آپ کے پاس کوآرڈینیٹس ہیں. کسی بھی ذریعے سے آپ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پوائنٹ نمبر 8, آنے سے پہلے اکیڈمی میں فون ضرور کر لیں. اتنی دور سے لوگ چلتے ہیں اور بہتر ہے کہ فون کر لیں. اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ یہاں پہ ناغا ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں, اس لیے کہ بہتر ہوتا ہے کہ بندہ فون کر لے تو کوئی پریشانی سے بچ جاتا ہے. آپ کو کوئی راستہ گائیڈ کر دے گا. ہماری اکیڈمی کا نمبر جو ہے 032159000162 ہے, اور اگر باہر سے کر رہے ہیں تو +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162 یہ اکیڈمی کا نمبر ہے. کوشش کریں کہ اس پہ آپ کال کریں, واٹس ایپ کال نہ کریں, نہ واٹس ایپ میسج, ڈائریکٹ کال کریں. صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک یہ فون کھلا ہوتا ہے. بیچ میں نمازوں کے اوقات کے لیے بعض اوقات بند ہوتا ہے, بعض اوقات بیزی مل رہا ہوتا ہے, اور لوگ گلا شکوہ کرتے ہیں اتنی دفعہ کال کی سنا نہیں کسی نے. میرے بھائی یہ آپ کو 50 دفعہ کال کرنی پڑے تو کریں, اس کی وجہ یہ کہ یہ مصروف ہوتا ہے نمبر. تو گلا شکوہ نہ رکھیں, نمبر ایک ہی ہے اور بڑی مشکل سے ہم نے اس کو مینیج کیا ہوا ہے. ہر بندے کو فون پہ بٹھا بھی نہیں سکتے, ایک پورا ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. اور یہ نمبر بھی جو ہے نا, یہ ڈاک منگوانے کے لیے یا اکیڈمی میں آنے والے لوگوں کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے کے لیے ہے. ہاں کرٹسی میں اگر یہ کوئی آپ کا کوشچن انٹرٹین کر لیں یہ الگ بات ہے.
ادروائز کوشچنس کے لیے اس پہ فون نہ کریں، بلکہ آپ یوٹیوب کے اوپر جو بھی کوشچن ہے اس کے لیے جو ٹرم چل رہی ہے وہ آپ لکھیں، رومن میں ٹائپ کریں، ٹائپ نہیں کر سکتے آپ بول لیں، تو وہ تب بھی موبائل میں چھوٹے بچے سے بھی سیکھ لیں، وہ بھی بتا دے گا آپ کہ جی یہ ٹاپک ہے، تو وہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، میرا نام ساتھ لکھ دیں تو انشاءاللہ کلپ رسپیکٹو سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 9 وہ ہے میرے بھائیو گوگل کا جو میپ ہے آفیشیل اویلیبل، اس کے اوپر بھی ہمارا ایڈریس موجود ہے، اور ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com، اس میں کانٹیکٹ اس میں آپ جائیں تو اکیڈمی کا پورا وہ گوگل میپ بھی اویلیبل ہے، آپ لنک بھی کاپی کر سکتے ہیں، پلس آج کل تو میپس گاڑیوں میں عام لوگ بھی یوز کر رہے ہیں، اس کے ذریعے آپ اکیڈمی تک پہنچ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ پوائنٹ نمبر 10 جو لوگ ٹرین کے ذریعے آ سکتے ہیں تو پریفریبل ہے کہ وہ ٹرین کے ذریعے آئیں۔ میں تو ہماری یہ بیلٹ ہے نا پنڈی سے لے کے لاہور تک، تو دونوں کے لیے میں کہوں گا ریل کار آپ صبح کے وقت کی پکڑیں۔ 7 بجے کا ٹائم ہے ریل کار کا، گرمی سردی لاہور سے چلتی ہے، اور 7 بجے ہی پنڈی سے چلتی ہے، تو لاہور والی 9:45 بجے جہلم پہنچ جاتی ہے ریل کار جو ہے، جسے وہ صبح رفتار لکھا ہوتا ہے انہوں نے ایپ کے اندر، اسی کو ریل کار بھی کہتے ہیں۔ اور جو پنڈی سے آ رہی ہوتی ہے وہ آلموسٹ 8:50 پہ جہلم اسٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے، وہ دی بیسٹ ہے۔ اور شام کو بھی اسی ریل کار پہ اگر آپ بکنگ کروا لیں شام کے واپس جانے والی، تو جو لاہور جانے کے لیے وہ آلموسٹ 6:30 بجے آتی ہے، اور جو پنڈی جانے والی ہے وہ آلموسٹ 7:20 7:25 پہ آ جاتی ہے۔ تو وہیں سے آپ بکنگ کروا کے ریل کار بیسٹ ہے، آپ اس پہ سفر کریں، اور اسٹیشن سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر آلموسٹ بہت آستہ بھی چلیں تو 10 منٹ میں آپ اکیڈمی تک آ سکتے ہیں۔ آپ نے چنگچی یا رکشہ لینا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو لوگ جی ٹی روڈ سے آنا چاہتے ہیں تو وہ موٹر وے پہ نہ آئیں، جی ٹی روڈ کے ذریعے ہی آئیں۔ جی ٹی روڈ کے اوپر چونکہ جہلم شہر واقع ہے، جہلم شہر سے موٹر وے جتنی دور ہے نا وہ اتنی ہی دور ہے جتنا پنڈی یہاں سے دور ہے، تو بعض لوگ اٹک سے پشاور سے آ رہے ہوتے ہیں تو جی ٹی روڈ پہ چڑھ جاتے ہیں موٹر وے پہ، جی ٹی روڈ پہ ہی آئیں آپ۔ ہاں موٹر وے پہ اگر آپ نے آنا ہے تو پنڈی تک آپ موٹر وے پہ آئیں، اور پنڈی سے جی ٹی روڈ لے لیں۔ اور جو لاہور اس سائڈ سے جو لوگ آ رہے ہیں انہوں نے اگر موٹر وے پہ آنا ہے تو کالا شاہ کاکو تک صرف موٹر وے پہ آئیں، پھر جی ٹی روڈ پہ آ جائیں، شاہ درے کے پاس سے جی ٹی روڈ کو آپ فالو کریں۔ اس طریقے سے فیصل آباد سے جو آنے والے لوگ ہیں تو اس کے لیے وہ کون سا یہاں پہ سٹاپ لگتا ہے ان کو، وہ جو موٹر وے سے پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں، سالم انٹرچینج سے نا وہ اتر جائیں منڈی بہاولدین کے لیے اور اس راستے سے آئیں۔ بعض لوگ چکری چلے جاتے ہیں، پھر وہ جناب اینڈ پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے لوگ انٹر نہیں ہونے دیتے ہمارے بھائی کے بھی آپ لیٹ ہو گئے۔ جو لیٹ ہو جائے یا راستے میں کوئی مس ہیپ ہو جائے تو مہربانی کر کے واپس چلے جائیں، اس سے اگلی سنڈے آ جائیں، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آ کے ماحول کو آبزرو کریں، یہاں کی روحانیت کو آبزرو کریں انشاءاللہ تعالی۔ پوائنٹ نمبر 11 سیکنڈ لاسٹ، اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے نا تو کوشش کریں اپنی گاڑی میں آئیں۔ آپ کوئی اپنے قریبی دوست احباب میں سے بھی کسی کو لا سکتے ہیں۔ گاڑی کے لیے یہاں پہ اللہ کا شکر ہے سینکڑوں گاڑیوں کی پارکنگ ہماری وسینٹی میں اویلیبل ہے، سرکاری پارکنگ، اور گاڑیوں کی سیکیورٹی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا، سرکاری پارکنگ ہے، ہمارے اپنے بھی CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، تو آپ گاڑی اپنی لائیں بے فکری سے لے کے آئیں انشاءاللہ، یہاں پارکنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہمیں اس جگہ کا یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر 100 گاڑیاں بھی آ گئی ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارکنگ کروا سکتے ہیں، کیونکہ سامنے راضی سینٹر ہے اور سرکاری صوبائی حکومت کی پارکنگ موجود ہے، اور چونکہ وہ سنڈے کا دن ہوتا ہے ہمارے درس کا تو وہ سرکاری دفتر سارے بند ہوتے ہیں، ان کی اپنی کوئی پارکنگ یوز نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہماری جو یہاں پہ آئے ہوتے ہیں وہ گاڑیاں وہاں پہ پارک کر لیتے ہیں۔ تو اگر وہ نہ بھی ہوں تب بھی اللہ کا شکر ہے اچھی خاصی جگہ یہاں پہ اویلیبل ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں ہیں اور فکر نہ کریں۔ ہم نے CCTV کیمرے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں، اکیڈمی کے اندر بھی باہر بھی، ہر چیز جو ہے وہ ریئل ٹائم ڈیٹا اس کا سٹور ہو رہا ہوتا ہے، سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور آخری علمی پوائنٹ نمبر 12 ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، پورے ملک سے آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، پھر آپ لوگ خود بھی کہتے ہیں جی سیکیورٹی کا بندوبست کریں، تو یہاں سیکیورٹی تھوڑی سی ٹائٹ ہے۔ باہر اگر آپ کی تلاشی ہوتی ہے، فزیکل تلاشی ہوتی ہے، انسٹرومنٹ کے ذریعے الگ ہوتی ہے، پھر آپ یہاں پہ کئی لوگوں کے ہاتھ میں گنیں دیکھ رہے ہوں گے، یہ ساری لائسنسڈ ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں سیکیورٹی کی وجہ سے یہ سارے معاملات کرنے پڑتے ہیں، میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ سب کچھ ہوتا، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں انسٹرکشن ہے، ایجنسیز کی طرف سے بھی، کہ آپ اپنی سیکیورٹی کا اس حوالے سے انتظام کریں۔
تو اور پریفریبل بھی یہی ہے. باقی تو اللہ پہ توکل ہے، لیکن اونٹ باندھ کے پھر اللہ پر توکل ہے. لہٰذا یہاں پہ اگر کوئی تلاشی لیتا ہے بڑے احترام کے ساتھ لیتا ہے. کوئی اپنے آپ کو یہ نہ کرے کہ بھی میری کوئی تذلیل ہو رہی ہے. رول تو سب کے لیے برابر ہے. اور بعض اوقات پھر کسی کو برا بھی لگ جاتا ہے کہ جی ہم تو اس نیت سے نہیں آئے، لیکن ہمیں تو نہیں میرے بھائی پتہ کہ کون کس نیت سے آیا ہوا ہے. تو اس لیے ہم جو سامان ہے وہ بھی باہر رکھواتے ہیں اور مکمل تلاشی لے کے پھر اندر انٹر ہونے دیتے ہیں. بعض لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے. کل کو کوئی چھوٹا موٹا ایشو بن گیا، پھر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ جی آپ لوگ سوئے ہوئے تھے. جس طرح آپ کو پتہ ہے 2017 میں مجھ پہ ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، اور وہ ہماری اپنی ایک بیوقوفی تھی، ادروائز وہ انسیڈنٹ نہیں ہونا تھا. لیکن میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، جس طرح غزوہ احد میں مسلمانوں کی غلطی آندہ کی آنے والی جنگوں کے جیتنے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی قادسیہ اور یرموک، کہ اب دوبارہ ڈسپلن لوز نہیں کرنا، تو ہمارے لیے وہ غزوہ احد ہی تھی 2017 کا جو واقعہ تھا. تو اب ماشاءاللہ 2021 آج 24 جنوری ہے، اس کے بعد سے ہم اپنے معاملات میں احتیاط کرتے ہیں. اس حوالے سے کوئی اس کو برا نہ مانے. اور یہاں پہ جتنے بھائی آپ کو اٹینڈ کریں گے، آلموسٹ 15-20 تو ہمارے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، سب کے گلوں میں وہ ربن کے ساتھ کارڈ ڈسپلے ہوئے ہیں. آپ کو کوئی ایشو آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. بہترین ہمارا وضو کا انتظام ہے، ٹوائلٹس کا انتظام یہاں پہ موجود ہے. پھر بھی کسی کو کوئی ہو مسئلہ تو وہ اس کے ساتھ رابطہ کرے. اور چندہ کسی نے نہیں دینا، نہ منگن گے، چندے والا کام نہیں ہے. عثمان بھائی علی گل ہے کہ ہوں کسی نے منگیا بھی، اسی منگیا بھی تا بھی نہیں کسی نے دینا. اتنی بار اسی ریپیٹ کیتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں سے آ کے اللہ کا ایک لنگر کھاتے ہیں. تو ہم کسی سے کوئی چندہ نہیں لیتے ہیں. اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو میرے بھائی آپ کی کنٹریبیوشن یہی ہے کہ جہاں جہاں ہیں مہربانی کریں وہیں پہ رہیں. اور جو پیسہ آپ نے ہمیں لگانا ہے نا، اس کی آپ بڑی سی ایک سکرین خریدیں لیٹسٹ. ہم 4K کوالٹی والی ویڈیوز ہماری آلموسٹ ماشاءاللہ اپلوڈ ہو رہی ہیں. آپ 4K والی دیکھیں اور وہیں پہ لوگوں کو بٹھا کے دکھائیں. آپ کو فزیکلی آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ظاہر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ملاقات کریں گے، چلیں تصویر ساتھ کھنچوا لیں گے، دعوت کا ذریعہ بنے گا. ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ آپ آئیں. باقی یہاں پہ جو اکیڈمی کا اندر آ کے یہاں پہ کیا روٹین ہوگی، کیا ڈسپلن ہوگا، وہ آپ جب آئیں گے نا یہاں پہ تو وہ اسی وقت آپ کو بتائیں گے کہ اب یہ نماز کا وقفہ اتنے بجے ہوگا، چائے کا وقفہ اتنے بجے ہوگا، درس یہ 55 منٹ کا ہوگا، اس کا یہ ہے. لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ 11 بجے سے پہلے پہلے یہاں پہنچیں، اور بہتر ہے کہ صبح 8-9 بجے ہی پہنچ جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جلدی نہ چلے جائیں. آپ جلدی سے جلدی بھی آئیں، انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہوگا جی؟ کوئی چیز ایسی جو اس سے ریلیٹڈ ہو؟ میں نے تو پوری کوشش کی ہے جی. قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی، ٹھیک ہے جی. ویسے تو نام جو لینا وہ کسی عالم سے پوچھ لیں تو کہیں گے جیلم والی اکیڈمی. ٹھیک ہے جی. تو باقی ہماری اسٹوڈیو ریکارڈنگ والا سلسلہ ہے. اللہ سے دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے حق میں دعا کریں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.